پروردگار عالم کی آپ نے سورہ یاسین کے اینڈ میں پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کے آخر میں آخری آیت کس کو یاد ہے؟ کون ہے حافظ قرآن آپ میں سے؟ اذا اراد ان یکون شیئا، اتنا ہی تو مجھے بھی یاد ہے یار، آپ لوگوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اذا اراد ان یکون شیئا فیقول له کن، ارادہ پروردگار، بس وہ ارادہ ہی اس شے کی فعلیت ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ علمی لوگ ہیں، آپ نے اگر یاد ہو، آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو جو علت تامہ کب بنتی ہے؟ بھئی خدا، ہم سب کی علت خدا ہے نا، یا کسی کو شک ہے اس میں؟ ہم سب کے وجود کی علت کون ہے؟ خدا۔ خدا کب سے ہے؟ اب جب ہی لانا مشکل کام ہے کہ انسان خدا کے لیے جب ہے، نہیں ہمیشہ سے ہے۔ تو اگر ہمیشہ سے ہے اور وہ علت ہے تو یہ کیسے ہوگا کہ علت کب ہو اور معلول کب ہو؟ علت اور معلول میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ فلسفہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، علت اور معلول میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ جب علت اور معلول میں جدائی نہیں ہو سکتی تو پھر خدا، تو ہم سب کو تو خدا کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کا کیا جواب؟ یہی جواب دیتے ہیں کہ علت تامہ اس وقت بنتا ہے خدا کہ جب خدا اذا اراد ان یکون شیئا ارادہ کرتا ہے۔ جب تک ارادہ نہیں کرتا ابھی علیت تامہ نہیں بنی ہے، اور علت تامہ سے معلول جدا نہیں ہو سکتا۔ علت تامہ سے دیکھیں، تالا ہے اور چابی ہے، چابی علت ہوتی ہے نا تالا کھولنے کی، چابی یہاں پڑی ہوئی ہے، تالا وہاں لگا ہوا ہے، کھل جائے گا؟ علت ہے، لگانی پڑے گی نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علت تامہ کو تامہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں اور اس میں ڈالنی پڑتی ہیں۔ پروردگار عالم میں جو چیز ڈلتی ہے وہ ہے ارادہ پروردگار۔ یہ سمجھیں آخری جز ہے علت تامہ کا۔ جب ارادہ کرتا ہے تو پھر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اذا اراد ان یکون شیئا فیقول له کن، بس یہ کن فیکون، ہو جا تو ہو جا، پھر اس میں کوئی فاصلہ درمیان میں نہیں آتا۔ یہ ہے خدا کی صفت، یہ خدا کی صفت ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز محقق ہو جاتی ہے۔ صرف اس کا ارادہ ہی اس چیز کو محقق کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر کسی اور چیز کی گنجائش اس میں اور ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب آپ غور کریں ذرا جناب زہرا کے اوپر، عید کا موقع ہے، بچے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی نیا لباس چاہیے۔ واقعہ تو آپ لوگوں کا سنا بھی ہوا ہوگا اور سنایا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، درست؟ عید کا موقع ہے اور بچے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں لباس چاہیے۔ آپ میں سے جس نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے یا سنا ہے یا سنایا ہے، کہیں اس واقعے میں یہ موجود ہے کہ جناب زہرا نے خدا سے دعا کی کہ پروردگارا میں ان سے وعدہ کرنے جا رہی ہوں، تو میری لاج رکھ لینا، ایسا کچھ؟ جناب زہرا نے کہا کہ درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا، یہ ارادہ ہے جناب زہرا ہے فقط۔ اور ادھر جناب زہرا نے کہا درزی لے کر آئے گا، فیکون، درزی کپڑے لے کر آ گیا۔ بیچ میں جناب یہ ہے مظہر صفات پروردگار عالم، یہ ہے خدا کی ذات کا مظہر ہونا کہ جو صفات پروردگار عالم کی ہیں، پروردگار عالم ان ہستیوں کے ذریعے اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر جناب زہرا نہ ہو، ان کا یہ کہنا اور ادھر درزی کا آنا نہ ہو تو یہ کن فیکون شاید سمجھ میں بھی نہ آئے ہماری۔ یہ کن فیکون ہماری صرف ایک لفظ کی حد تک تو ٹھیک ہے، دیکھو بولنے سے اس کا مطلب جو بھی انسان بول رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ سمجھ کے بول رہا ہو۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارادہ کر، جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یہ کہنا تو کہنے کو کہہ دیا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، لیکن 10 سوال انسان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے؟ تو جناب زہرا نے بتایا کہ ایسے ہوتا ہے۔
یہ ایسے ہوتا ہے. لہذا یہ اگر علی اور اولاد علی نہ ہوتے، رسول خدا نہ ہوتے، تو انسان خدا کی معرفت یعنی دیکھیں کما حقہ تو کر ہی نہیں سکتے نا، یہ تو طے شدہ امر ہے. خود رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور نہ ہی کوئی اور پہچان سکتا ہے اہل بیت وغیرہ کے علاوہ. یعنی 14 معصومین کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ کنہ معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. ہم اپنی جس کو کہیں بساط کی حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں خدا کی ذات کو سمجھیں، تو خدا نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے ان 14 ہستیوں کو درمیان میں واسطہ قرار دیا ہے.